السلام علیکم۔ سنگ تراج کی ایپیسوڈ 4 ملاحظہ فرمائیے۔ جبرین کے خوفناک اور بے رحم سردار جوبا کی حسین بیٹی جو میری پسند تھی، اب کسی گندے خیمے میں جوبا کی کنیزوں کے ہمراہ اپنے مقدر کے ان تاریک لمحات کی منتظر تھی جب مجھے چاند کی آخری شب کی ہولناک سیاہی میں مقدس الاؤ کے اوپر الٹا لٹکا کر موت کی سرد اور شفاق ترین وادیوں میں دھکیل دیا جاتا اور وہ اپنے آقا کی موت پر لاوارث قرار دے دی جاتی۔ پھر اسے مقدس الاؤ کے لہو رنگ شعلوں میں اپنی زلفیں جلا کر سر میں خاک اڑانی پڑتی۔ اس کے بعد کے 5 ماہ اس کی زندگی کے لیے فیصلہ کن ہوتے۔ اگر اس کی کوکھ میں میرا گناہ انگڑائیاں لینے لگتا اور وہ کوئی زندہ بچہ جن دیتی تو اس کی پیشانی سے لاوارث ہونے کا حقیر ترین داغ مٹ جاتا اور وہ عزت کے ساتھ جبرین میں زندہ رہتی۔ لیکن میں خوب جانتا تھا، مجھے توسیہ بتا چکی تھی، مجھ سے ماں نانی نے کہا تھا کہ میں نے زینو سے گناہ کا رشتہ استوار نہیں کیا ہے۔ ایسی صورت میں جب 5 ماہ بعد بھی زینو کے شکم میں کسی نئے وجود کے سہمے سانسوں کا ارتعاش نظر نہ آتا تو پھر وہ دھول ڈال کر جبرین کی اس چوپال میں جا بیٹھتی جہاں عورت کی حیا، اس کی نسوانیت، اس کی دوشیزگی اور اس کے وقار کے دامن کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے تھے۔ جبرین کی لاوارث بیواؤں کے اس مسکن میں، دن کے اجالوں میں اور شب کی گناہ افروز تاریکیوں میں، جبرین کے خون اشام قزاق اپنی ہوسناک اور ننگی نگاہوں سے اس کا بدن چھیدنے اور پھر اس کے نرم گداز بدن سے اپنی کرخت نگاہوں کو سیراب کرنے کے لیے در آتے۔ اور میری موت کے بعد یہی اس بد نصیب لڑکی کا مقدر ہونے والا تھا کہ وہ اپنے وحشی باپ کی حکمرانی میں اس کی درندہ صف رعایا کے ہاتھوں یوں ہی نوچی اور بمبوڑی جائے۔ جوبا، جس کا چہرہ خوفناک اور جس کے عزائم لرزہ ہے سے، وہ اپنی بیٹی کی محبت کو اپنی جان اور اپنے اقتدار کے خوف پر قربان کر چکا تھا۔ وہ پہلے میرا دشمن ہوا، پھر خلوت میں مجھ سے سازشی معاہدہ کیا، اور جب ماں نانی نے اپنی پرسرار قوتوں کی کائنات کے ایک گوشے سے پردہ سرکایا تو جبرین کا وہ سورما اپنے عہد کو فراموش کر کے مجھے ماں نانی کے مقابلے میں بے سہارا چھوڑ گیا۔ وہ ماں نانی جو منخنی تھا، مگر اس کے قبضے میں طاغوتی قوتوں کا وہ لشکر تھا جس کے سامنے بنت نیل بھی بے بس تھی۔ بنت نیل میری محبت، میری زندگی کا سرچشمہ اور میری امنگوں کا گداز تھی۔ وادی نیل کی عظیم وسعتوں پر حکمرانی کرنے والے ایک صنم پرست کی وہ خوش جمال اور نازک اندام بیٹی پہلی ہی نظر میں میرے رباب دل کے تاروں پر محبت کے وہ لطیف نغمے جگا گئی تھی کہ اب ان نغموں کے طلسم سے نکل جانا میرے بس میں ہی نہیں رہ گیا تھا۔ مجوسی قذاقوں کے جدی انتقام نے اسے جسم اور روح کے متضاد حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ جسم بے جان اور صحرا کی وسطوں میں کسی نامعلوم صندلی معبد کا قیدی تھا اور اس کی روح پیکر سے عاری تھی جس پر جبرین کا مکار پروہت قابض تھا۔ موت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ مقدس الاؤ کی اذیت ناک موت یا ماں نانی کے مقابلے میں سے مجھے ایک راستہ چننا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس راہ پر میں تنہا چلوں گا، توسیہ کی روح بھی شاید میرا ساتھ نہ دے سکے۔ میں سوچتا رہا اور پھر میری ورم آلود نگاہیں پتھر کی اس چٹان پر جم کر رہ گئی جس میں چھپے ہوئے کسی دیوتا کو مجھے اپنے فن کے سہارے ابارنا تھا۔ میں آہستگی سے مگر عزم کے ساتھ اٹھا اور اوزار تھامے، اور پھر رات کا پرخول سناٹا خیمے میں ابھرنے والی سنگ و آہن کی دمک سے گونج اٹھا۔ وقت ڈلتا رہا اور میرے ہاتھوں، بلکہ میرے عزم کے ہاتھوں، پتھر کی وہ ٹھوس چٹان موم کے کسی ڈیر کی طرح تیزی کے ساتھ یونانی دیو مالا کی طرز کے کسی اجنبی پیکر میں پگھلنے لگی۔ سحر طلوع ہوئی۔ جوبا کا گونگا اور بہرا غلام تالیس ناشتے کا سامان لے کر آیا اور لوٹ گیا۔ پھر دن ڈلا اور شام بھی آ گئی، لیکن میرے ہاتھ نہ رکے۔ میرے ہاتھوں کی رگوں پر ورم آ چکا تھا، اعصاب پر لرزہ چھاتا جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے روشنی کی چنگاریاں چٹک رہی تھی، جسم شل ہو چکا تھا، گردن ٹوٹتی معلوم ہو رہی تھی، سینے کے زخم سے طویل مشقت اور بے احتیاطی کے باعث خون رسنے لگا تھا، مگر مجھ پر جنون غالب آ چکا تھا۔ میں نے نہ کھانے کا رخ کیا، نہ زخم کی پرواہ کی، نہ لہو لہان انگلیاں مجھے پریشان کر سکی، نہ بینائی کی دھندلاہٹ میری تڑپ پر غالب آ سکی۔ میں مسلسل اپنے کام میں لگا رہا، تالیس کھانے پینے کا سامان لاتا رہا اور یوں ہی واپس لے جاتا رہا۔ کئی بار اس کے قدموں کی آہٹوں اور اس کے حلق سے نکلنے والی دبی دبی غراہٹوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے جنون پر حیران ہے، لیکن میں نے اس کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ 3 راتیں آئیں اور بے خبری کے عالم میں گزر گئیں۔
میرا بدن اپنے لہو کی سرخی سے گلنار ہو چکا تھا۔ بہتے ہوئے ہتھوڑوں اور چٹان سے اڑنے والے تیزدار ٹکڑوں نے اپنی صفاکی میں کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن جوں جوں کام آگے بڑھتا رہا میرا جوش بھی اپنے عروج کو پہنچتا جا رہا تھا۔ دیوتا کا نچلا دڑ مکمل ہو چکا تھا، برہنہ دڑ کی رگیں اور پسلیاں تک پتھر پر ابھر آئی تھیں۔ چہرے کے تمام نقوش فنکارانہ باریکیوں کے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ میری خون سے چپچپاتی ہوئی انگلیوں کے دبے اس سنگین پیکر کو کچھ اور ہی نکھار دے رہے تھے۔ میں نے پتلے پتلے ستواں ہونٹ مکمل کیے، کشادہ آنکھوں پر پلکوں کا سنگین سائبان تیار کیا، پیشانی کی کشادگی میں اقبال مندی کی شان ابھاری، بالوں کے خم درست کیے، اور جب میں اس کی پتلی سی ستواں ناک پر آخری ضربیں لگا رہا تھا تو یک بارگی میرا ہاتھ بہکا اور ہتھوڑا گرم ہوتی ہوئی چھینی سے اچٹ کر مجسمے کی داہنی آنکھ کے ڈیلے پر پڑا اور وہاں عیب پیدا کر گیا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے کربناک ایک ناقابل بیان لہر ابھری اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے پہلے مکمل شاہکار کے اس عیب کو دیکھتا تورا کر فرش پر پڑے ہوئے پتھریلے ریزوں کے انبار پر ڈھیر ہو گیا۔ فنکار کا فن اس کے اپنے ہاتھوں گائل ہو چکا تھا۔ وہ خواب کا عالم تھا یا گہری بے ہوشی، یہ مجھے یاد نہیں۔ جب مجھے دوبارہ وقت اور اپنے ماحول کا شعور حاصل ہوا تو میری کربناک نگاہیں گونگے اور بہرے تالیس کے چمکدار بدن سے پھسلتی خیمے کا طواف کرنے لگی اور پھر پتھر کے اس مجسمے پر جا ٹھہری۔ پتھر کی بری چٹان کے نوکیلے اور بونڈے پن میں سے ابھرا ہوا وہ مجسمہ واقعی شاہکار تھا۔ میری حساس اور مضطرب نگاہیں بہت آہستہ آہستہ اس مجسمے پر پھیلتی رہیں اور میرا دل گہرے سکون اور آسودگی کے سمندر میں ہلکورے لیتا رہا۔ وہ پیکر اس قدر مکمل اور جاندار تھا کہ پہلی نظر میں اس کی اصل کو پہچاننا دشوار تھا۔ زندگی کے فطری رنگوں سے محروم ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بت ابھی زندہ ہو کر بول پڑے گا۔ اس کے پتلے پتلے ستواں ہونٹوں پر علم انگیز مسکراہٹ کا گمان ہوتا تھا، جیسے وہ اپنی زخم خوردہ آنکھ پر دلی کرب میں مبتلا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال چھایا ہوا تھا کہ میں زیادہ دیر نگاہ بھر کر اسے نہ دیکھ سکا۔ میرا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ گزرے ہوئے کڑے لمحات کے نقوش میری ہڈیوں تک میں پیوست ہو چکے تھے۔ جوڑ جوڑ میں درد، اعصاب میں کھچاؤ، خون کی خشک پیپڑیوں کے نیچے خوابیدہ زخموں کی کسک سے میرے ذہن پر بار بار دھندلائی چھائی جا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں کراہ کر اپنے بدن کو جنبش دی اور سسکی لے کر رہ گیا۔ میرا جنون اس بار پوری طرح رنگ لایا تھا۔ میں آنکھیں موندے چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس خیمے میں میرا تراشا ہوا مجسمہ تھا یا جبرین کے سردار جوبا کا سودایا ہوا غلام تالیس۔ اپنی پیشانی پر کسی کے سخت اور کھردرے ہاتھ کا جلتا ہوا لمس محسوس کر کے میں چونک پڑا اور آنکھیں کھول دیں۔ سماعت اور گویائی سے محروم وہ وفادار غلام مجھ پر جھکا ہوا تھا اور اس کے برہنہ بازوؤں کی مچھلیاں بار بار پھڑک رہی تھیں۔ اس کا سیاہ اور توانا بدن سیاہ سیپیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے کرخت نقوش پر نرماہٹ بکھری ہوئی تھی۔ موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں پر ہمدردانہ مسکراہٹ رقصاں تھی اور اس کے ہاتھ کے دباؤ میں محبت محسوس ہو رہی تھی۔ صحرائی قزاقوں کے خون شام انبوں میں اپنا ایک ہمدرد پا کر میں چند ثانیوں کے لیے اپنا عذاب تک بھول گیا اور بے ساختہ میرے لب مسکرا اٹھے۔ ہم دونوں میں ایک غلام تھا اور دوسرا قیدی۔ نام مختلف تھے مگر حیثیت میں کوئی فرق نہیں تھا، اس کے سوا کہ ایک حالات سے سمجھوتا کر چکا تھا اور اپنے آقا کی خوشنودی کو زندگی کا محور بنا چکا تھا، جبکہ دوسرا حالات سے برسر پیکار تھا۔ میں نے ممنون نگاہوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی آنکھیں مسکرا اٹھی۔ اس نے اشارے سے میری حالت دریافت کی اور میں نے بامشکل اسے بتایا کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ میرا مفہوم سمجھتے ہی وہ لپک کر خیمے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کئی برتن تھے۔ اس نے وہ سامان میرے سامنے رکھ دیا۔ سامان اور خورد و نوش کی اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا اور میں نے کوہنیوں کے بل بستر سے اٹھنا چاہا جہاں شاید بے بسی کے عالم میں مجھے تالیس نے لٹا دیا تھا۔ کوہنیوں پر زور ڈالتے ہی میرے سینے میں درد اٹھا اور میں کراہ کر بستر پر گر گیا۔ تالیس نے خفگی امیز نظروں سے مجھے گھورا اور پھر سہارا دے کر اٹھا دیا۔ میری بے صبری اور بے احتیاطی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ میرے سامنے رکھے ہوئے برتنوں میں تازہ کھجوریں، ناریل کا پانی، جو کی روٹی اور شراب موجود تھی۔ میں تالیس کی طرف دیکھے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں جانوروں کی طرح وہ برتن صاف کرتا رہا۔ تالیس سہارا دیے پرتشویش نظروں سے مجھے گھورتا رہا
اور جب میں نے شراب کے برتن سے آخری گھونٹ حلق میں انڈیل لیا تو اس نے احتیاط کے ساتھ مجھے بستر پر دوبارہ لٹا دیا۔ آتش شکم سرد ہوتے ہی مجھ پر ایک بار پھر غنودگی کا حملہ ہوا، لیکن جو ہی وہ مجسمہ یاد آیا میں بے چین ہو گیا۔ تالیس سے نظریں چار ہوئیں اور میں سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کیا جائے۔ اس کا بہرا پن اس وقت بہت گراں محسوس ہو رہا تھا، اور پھر وہاں اشاروں کی زبان میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کیا جوبا یہاں آیا تھا؟ میں نے ہاتھوں کے اشاروں اور ہونٹوں کی جنبش کی مدد سے تالیس سے سوال کیا۔ وہ اب نہیں آئے گا، اس نے اشاروں اور بے معنی آوازوں کا سہارا لیا۔ میرا مالک 20 آدمیوں پر باری ہے، مگر وہ ماں نینی کی نحوست سے بری طرح خوفزدہ ہے۔ آج چاند کی کون سی رات ہے؟ 30ویں۔ جوبا نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں پرجوش اشاروں کے ذریعے اسے سمجھانے لگا۔ اب میں 6-7 رات کا مہمان ہوں، مجھ پر ایک ایک پل باری گزر رہا ہے۔ میں تمہاری کہانی سے لا علم ہوں، میرے آقا نے مجھے تمہاری حفاظت کا حکم دے کر یہاں مامور کیا ہے۔ تالیس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشاروں سے بتایا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لے کر اسے مختصراً اپنی کہانی سمجھانے لگا۔ میری پر امید نگاہیں اس سیاہ فام غلام کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات پر مرکوز تھیں، اور یہ دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ میری بپتا پر اس کا دل موم ہوتا جا رہا ہے۔ جب جوبا نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے تو تم نے یہ مجسمہ کیوں تیار کیا ہے؟ تم، اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، محض تمہاری امید پر میں نے اپنے شب و روز کا خون کیا ہے۔ میری حالت تو تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں تو میں ہرگز باہر نہ جانے دوں گا، وفاداری میرے خون کا جز ہے۔ چلو میں نہیں جاؤں گا، اگر تم کسی طرح یہ بت ماں نینی کے خیمے میں خفیہ طریقے سے پہنچا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جوبا سے تمہیں رہائی دلا دوں گا۔ وہ بے اعتباری سے ہنس پڑا۔ میں حالات سے سمجھوتا کر چکا ہوں، تم مجھے لالچ دلانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میری یہ بحث طول پکڑنے لگی اور وہ ذہنی طور پر اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اسے دنیا میں جوبا کی غلامی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے ہر ممکن دلیل سے کام لیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے مجھ سے ہمدردی ضرور تھی، لیکن میری خاطر جوبا کو فریب دینے پر آمادہ نہ تھا۔ اپنا وار حالی جاتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ تالیس کے انکار کے بعد جبرین کی سرزمین پر کوئی ایسا نہ تھا جس کے دل و دماغ پر ماں نینی کا خوف حاوی نہ ہو۔ عورتوں اور مال و دولت کے لیے انسان خون کی بھیانک ہولی کھیلنے والوں میں کوئی ایسا سورمن نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ مایوسی اور بے بسی کے اس عالم میں نے تالیس پر دوسرے رخ سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری خوشامد اور التجاؤں پر اس کا رنگ بدلا۔ اس کی نگاہوں سے دبا دبا خوف اور تذبذب جھانکنے لگا۔ لوہا گرم پا کر میں نے ساری توانائیوں کے ساتھ آخری ضرب لگائی اور بستر سے گھسٹ کر اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر پھریری لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے فریادی نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں اور وہ مجھ پر جھک پڑا۔ اس نے رازدارانہ اشاروں میں مجھے انتظار کی ہدایت کی اور میرے پاس سے چلا گیا۔ اس وقت مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ خوشامد کا وار کتنا کاری ہوتا ہے۔ تالیس جیسا اصول پرست اور سخت غیر غلام بھی میرے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ رات کی سیاہی میں میرے خیمے کے دروازے پر ایک اونٹنی لے کر آیا اور پھر وہ سنگین مجسمہ اٹھا کر باہر لے گیا۔ چند ثانیوں کے بعد باہر اونٹنی کی ہمک سنائی دی اور فضا میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ تالیس وہ مجسمہ لے کر ماں نینی کے خیمے کی طرف جا چکا تھا۔ اب اس کے مشن کی کامیابی پر میری زندگی اور نجات کا انحصار تھا۔ پھر وقت کی رفتار یک بیک سست پڑ گئی، لمحے رینگنے لگے، میرے اعصاب اور دل و دماغ پر ہیجان امیز وحشت چھانے لگی۔ میں اپنی تمام تکلیفیں بھول گیا۔ زخموں کی کسک اور ان سے رستی ہوئی خون کی لکیریں بھی میرا دھیان نہیں بٹا سکی۔ میں عالم تصور میں تالیس کو ماں نینی کے پرخول نخلستان میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب وقت طویل ہونے لگا اور تالیس واپس نہ آیا تو میں سخت پریشان ہوا۔ میرے ذہن میں انجانے وسوسوں کی دھند پھیلنے لگی۔ اپنی بے بسی اور نقاہت پر طیش آنے لگا۔ مشعلوں کی بڑکتی ہوئی روشنی سے مجھے دہشت محسوس ہونے لگی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے خیمے کے مٹیالے فرش پر طاغوتی سائے سر بکف ہو کر خون ریزی اور جنگ و جدل میں مبتلا ہوں۔ آخرکار میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں مٹھیاں بھینچ کر زور سے چیخ پڑا، تالیس، تم کہاں رہ گئے میرے دوست؟ میری کرب آلود آواز کا ابھرنا تھا کہ صحرا سے آتی ہوئی خنک ہوا میں یک بیک خوشبوؤں کا ایک طوفان سمٹ آیا۔ میں نے تعجب کے ساتھ گہرے گہرے سانس لے کر ہوا میں رچی ہوئی تیز خوشبوؤں کو سونگھا، مگر کچھ نہ سمجھ سکا۔
ابھی میں خوشبوؤں کے اس سیلاب سے ششدر و مبہوت ہی تھا کہ دوسرا عجیب واقعہ پیش آیا۔ خیمے سے بہت دور کہیں کانسی کی ننھی ننھی گھنٹیوں کا دھیما ترنم گونجتا سنائی دیا۔ پہلے میں اسے اپنے تھکے ہوئے زخم خوردہ اعصاب کا وہم سمجھا، لیکن نہیں، وہ زندہ حقیقت تھی۔ آفاقی رفعتوں میں پھیلی ہوئی وہ نغماتی گونج دھیمے دھیمے زمین کی جانب اترنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اور سر اٹھائے آہنگ اور بو کے اس سرور امیز عالم میں کھونے لگا۔ گھنٹیوں کا شور آہستہ آہستہ تیز ہوتا رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آسمانوں پر بسنے والی ہزاروں مقدس اور پاکیزہ روحیں اپنے نرم اور سفید سفید پروں کے سائے میں کسی پرجلال شہزادی کو لیے گنگناتی چلی آ رہی ہیں۔ میرا دل فرتے حیرت سے کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ کرب و اذیت میں مبتلا وجود پر غیر ارادی طور پر فرحت و مسرت کی ایک نادیدہ چادر محیط ہوتی چلی گئی۔ وہ نغماتی گونج اب بار بار تیز اور دھیمی ہو رہی تھی، جیسے صحرا میں بہت دور سے گزرنے والے اونٹوں کے کارواں کی گھنٹیوں کی آوازیں ہواؤں کے دوش پر آوارہ پھر رہی ہوں۔ خوشبوؤں کے سرور سے میری شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا چہرہ تمتمانے لگا تھا، کانوں کی لوئیں تپتے ہوئے لوہے کی طرح جلنے لگی۔ میں پورے انہماک اور شوق کے ساتھ کسی انہونی کے ہونے کا منتظر تھا، مگر کچھ نہ ہوا، اور وہ شور یوں ہی پھیلتا اور گھٹتا رہا۔ آہی تیز خوشبوؤں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر آنکھیں بھینچ لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی نہ وہ بو باقی رہی، نہ آوازوں کا ترنم ریز ارتاش باقی رہا۔ فضا پر ایک مہیب غیر فطری سناٹا پھیل گیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور میرے دل پر شادی مرگ کی سی ناقابل بیان مگر سرور آفرین کیفیت طاری ہو گئی۔ بنت نیل یعنی توسیہ میرے سامنے موجود تھی۔ اس کے سر پر ٹکا ہوا طلائی نشان شاہانہ انداز میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی بلور کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں دلی کرب کی تحریر سب تھی۔ اس کی ریشمی زلفیں چہرے پر یوں آوارہ تھی جیسے سرمئی بادلوں کی رنگین مزاج لڑیاں چاند کا چہرہ چوم رہی ہوں۔ اس کے رخسار انجانے جذبات کی تمازت سے دہک رہے تھے اور بیگے بیگے یاقوتی ہونٹوں پر دعوت انگیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ توسیہ، میرے ہونٹوں سے پرشوق سرسراہٹ گونجی اور میں نے کوہنیوں کے بل بستر سے اٹھنا چاہا، لیکن کام کر گر گیا۔ لیٹے رہو میرے محسن۔ میں نے اس کے گداز ہاتھ کا لمس اپنے زخمی سینے پر محسوس کیا۔ تم واقعی بہت جری ہو۔ تمہارے پیکر میں مجھے اپنا نجات دہندہ نظر آ رہا ہے۔ میری زبان گنگ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ میری نگاہیں اس چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں اپنے تراشے ہوئے مجسمے، جوبا کے وفادار غلام تالیس اور اپنے خون کے پیاسے ماں نانی کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ میں نے 2 بار ادھر کا رخ کیا مگر تم اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں چوروں کی طرح اس خیمے کے دروازے سے ہی لوٹ گئی۔ وہ بستر پر میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے اپنے خون میں نہا کر جو کام پورا کیا ہے شاید وہی مجھے ماں نانی سے نجات دلا دے گا۔ ماں نانی؟ میں اس بوڑھے کا نام آتے ہی سراسیمہ ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ تالیس بھی ابھی تک نہیں لوٹا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کیے کہ وہ چند ثانیوں تک جواب نہ دے سکی، بس مسکرا کر میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر آہستگی کے ساتھ بولی، تمہیں مبارک ہو حسین، تالیس منزل کے قریب تھا۔ کیا وہ نہلستان میں بحفاظت پہنچ گیا؟ میں ہی جان امیز لہجے میں بولا۔ ماں نانی شام ہی سے کہیں غائب ہے۔ آج کل اس کے شب و روز پرسرار مقامات پر گزرتے ہیں۔ میں اس کے خیمے میں تنہا تھی کہ سردار جوبا کے غلام تالیس کو اپنی اونٹنی کی پشت پر سوار نہلستان میں داخل ہوتے دیکھا۔ تمہارا ترشا ہوا سنگین دیوتا بھی اس کی اونٹنی کی پشت پر لدا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ اندازہ ہوا کہ تم اپنا کام ختم کر چکے ہو، میں خیمے سے نکل آئی۔ وہ میرے قریب سرکتے ہوئے بولی۔ اس کے گداز بدن کے حیات آفرین لمس سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی توانائی لوٹتی محسوس ہونے لگی۔ کیا تالیس نے وہ مجسمہ ماں نانی کے خیمے میں رکھ دیا ہے؟ میں نے پرتجسس آواز میں توسیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے سوال کیا۔ رکھ ہی دیا ہوگا، وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی۔ جس وقت میں خیمے سے نکلی اس کی اونٹنی نہلستان سے کئی 100 گز دور تھی۔ شکر ہے پروردگار، میں نے آگ کو پیدا کرنے والی قوت کا تصور کرتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ اب جبرین والے ہی اس بڈھے کی ہڈیاں توڑیں گے۔ جوبا کی شرط پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ ماں نانی کے خلاف کھل کر میرا ساتھ دے گا اور میں اس قید سے نجات پا لوں گا۔ میری آواز پھٹتے جوش سے لرز رہی تھی۔ صحرا کے کسی نامعلوم سندلی معبد میں میرا حقیقی جسم میرا منتظر ہے حسین، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔ میں نے ماں نانی اور اس کے بزرگوں کے ہاتھوں بڑے دردناک عذاب سہے ہیں۔ میرے باپ کے درباری پروہت کہا کرتے تھے،
کہ انسانوں کی روحیں اذیت اور راحت کے ہر احساس سے عاری ہوتی ہیں، لیکن اب میں اس بہلاوے کی حقیقت جان چکی ہوں۔ وہ شامدی پروہت میرے باپ کو یہ فریب دے کر گنونے گناہوں پر اکساتے رہے تھے، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ روحوں کو موت نہیں آیا کرتی، ورنہ میں تو ان اذیتوں سے نہ جانے کتنی بار مر چکی ہوتی۔ اس کی آواز برا گئی۔ دل میں تھما ہوا دکھوں کا کرب آنکھوں کے راستے پگھل پڑا اور دو گرم گرم آنسو میرے چہرے پر آ ٹپکے۔ تم رو رہی ہو توسیہ؟ میں نے اسے بے اختیار اپنے بازوں میں بینچ لیا۔ نہیں حسین، وہ میری گرفت سے نکلتے ہوئے بولی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کچھ بھی صحیح، آخر کو میں ایک عورت ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی۔ یہ تاج اتار دو۔ میں اس کی نمناک آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے حسین امتزاج پر غور کرتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ نہیں، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کمزور ہو چکے ہو، تمہارا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ میرے قبضے میں بہت سی پرسرار قوتیں ہیں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے ان موذی زخموں کا علاج کر سکوں۔ تم ذرا صبر سے کام لو۔ توسیہ، میری آواز میں التجا اور شکایت سمٹ آئی۔ میرے احساس بے بسی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ مجھے خود پر رحم آنے لگے۔ جب آدمی کو اپنی بیچارگی کا اتنا شدید احساس ہونے لگے تو وہ زمین کا بوجھ بن جاتا ہے۔ برا مان گئے؟ وہ اپنے محسوس دلربانہ انداز میں مسکرائی اور اپنے سر سے تاج اتار کر میرے سرہانے رکھ دیا۔ بس اب تو مسکرا دو۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے دہکتے ہوئے رخسار میرے خشک ہونٹوں پر رکھ دیے۔ پانی سے محروم لقودک صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کے قدموں میں ہی ٹھنڈے اور شفاف پانی کا حیات افروز چشمہ ابل پڑا، اور اسی پر بس نہیں، پانی سے لبریز پیمانہ خود بخود اس کے ہونٹوں سے آ لگا تھا۔ محرومی کا احساس یک بیک مٹ گیا۔ ہونٹوں کی خشکی پر صحرائی دوشیزہ کے سلگتے ہوئے ہونٹوں کی نمی غالب آ گئی۔ زخموں کی ہر ٹیس میں درد کے ساتھ ہی لذت کا ایک اجنبی سا احساس سرایت کر گیا۔ تمہارے ہر انگ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے توسیہ۔ میں اس کی زلفوں میں منہ چھپاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولا، تمہارے آنے سے قبل میں ہواؤں میں یہ بو سونگ رہا تھا۔ میں جب خوشی کے عالم میں باہر نکلتی ہوں تو فضا یوں ہی مہکنے لگتی ہے، اور آج تو میں اپنی مردہ سہیلیوں کے جرمن میں نکلی تھی۔ ہر طرف گھنٹیوں کا سا شور گونج رہا تھا۔ جبرین والے بھی اپنے گھروں میں پریشان ہوں گے کہ یہ آوازیں کہاں کی تھیں۔ وہ شکستہ آواز میں بولی۔ ہاں، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ میں نے اس کے ڈھیلے ڈالے شاہانہ لبادے کی دیوار ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں کہا۔ نہیں حسین، اس نے بے اختیار میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں چونک پڑا۔ گزشتہ دنوں میں یہ توسیہ سے تیسری ملاقات تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو میرے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور اب دوسری بار وہ میرے قرب سے گریز کر رہی تھی۔ توسیہ، میں آگ میں جل رہا ہوں، میں نے زور آزمائی کرتے ہوئے کہا۔ میرے مسلک میں یہ گناہ ہے حسین، وہ کمزور آواز میں بولی۔ پہلی بار جب میں زینو کے بدن میں تمہارے قریب آئی تھی تو جذبات کے بمر میں الجھ کر اس حد سے گزر گئی جس سے آگے گناہ کی بے رحم مگر لذت انگیز دلدلیں انسان کو نگل جاتی ہیں۔ مگر اب مجھے مجبور نہ کرو۔ اس وقت توسیہ کی منطق میری سمجھ میں نہ آئی۔ کچھ تو اس کے قرب نے میرے ذہن کو آوارہ جذبوں کے ہجوم میں گم کر دیا تھا۔ پھر میری نشوونما جبرین کے ان ہوس پرست خونی بیڑیوں میں ہوئی تھی، جن کے نزدیک اجنبی لڑکیاں تسکین نفس کا ایک کھلونا تھی۔ قبیلے والیوں کے ساتھ رسموں کی ادائیگی سے قبل جو فعل گناہ تھا، وہ باہر سے لائی جانے والی اجنبی اور جبرین کی لاوارث عورتوں کے ساتھ روا تھا، اور توسیہ میرے لیے اجنبی ہی تھی۔ توسیہ، ضد نہ کرو۔ میرے الفاظ لڑکھڑائے ہوئے تھے۔ کوئی آ رہا ہے، وہ گھبرا کر بولی اور اچھل کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ میرا ہاتھ اس کے گریبان پر تھا۔ اس کے اچھلتے ہی اس کا گریبان چاک ہو گیا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے سرہانے سے اپنا طلائی تاج اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف چل دی۔ آج مانانی کی آخری رات ہوگی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں محروم نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کسی کی آمد کے شبہ کو بہانہ بنا کر میری آغوش سے نکلی ہے، لیکن میرا یہ اندیشہ چند منٹ بعد ہی باطل ثابت ہو گیا۔ جس دروازے سے توسیہ کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح گئی تھی، وہیں سے سردار جوبا کا خوفناک چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ تالیس کہاں ہے؟ اس نے میری طرف آتے ہوئے دور ہی سے سرد اور تہمکانہ آواز میں سوال کیا۔ میرے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ ارے تو زخمی ہے؟ وہ چٹان کہاں گئی؟ میرے قریب آتے ہی وہ تخیر آمیز آواز میں تقریباً چیخ پڑا۔ وہ چٹان ایک دیوتا کا روپ دھار چکی ہے سردار۔ میری قوت گویائی لوٹ آئی اور لہجہ میں فخر کا احساس نمایاں ہو گیا۔ کہاں ہے وہ مجسمہ؟ سردار جوبا کی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں بے چینی کے ساتھ خیمے کا طواف کرنے لگیں۔
وہ اب تک ماں نینی کے خیمے میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیسے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، تم سب جان جاؤ گے۔ میں نے اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوتا محسوس کیا۔ اس کے حلق سے ایک طویل گراہٹ نکلی اور پھر وہ خونخوار نظروں سے مجھے گورنے لگا۔ تالیس کہاں ہے؟ اس کے لہجے کی سختی پر میں پریشان ہو گیا۔ وہی مجسمہ پہنچانے گیا ہے۔ تو نے بدعہدی کی ہے حسین۔ وہ ایک دم بفر گیا۔ تو جانتا ہے کہ جبرین والے سورج کی روشنی غروب ہونے کے بعد گھروں سے نکلے تو نحوست ان کو چاٹ جاتی ہے۔ مگر تالیس تو باہر سے لایا گیا ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ کھلی بدعہدی ہے۔ وہ زمین پر پیر پٹک کر داڑا۔ تالیس اب مصیبت سے نہ بچ سکے گا۔ آہستہ بولا سردار، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ اگر تالیس کی قیمت پر ماں نانی تمہاری راہ سے ہٹ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ اسی وقت باہر کسی کے دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی دمک سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی بوکھلا کر رہ گئے۔ اس سے قبل کہ سردار جوبا صورتحال کا اندازہ لگانے باہر نکلتا، ایک سیاہ سایہ تیزی سے خیمے میں گھس آیا۔ اس کا داہنا ہاتھ کوہنی کے جوڑ سے شاید بے رحمی کے ساتھ توڑ دیا گیا تھا۔ زخم سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے۔ کوہنی پر پھٹی ہوئی کھال کے ٹکڑے جھول رہے تھے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی داہنی کلائی تھامی ہوئی تھی اور اس سے بھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس کے روشنی میں آتے ہی مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ سردار جوبا کا وفادار غلام تالیس تھا۔ اذیت سے اس کا چہرہ تاریک پڑا ہوا تھا۔ چہرے کے نقوش تک بگڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں لرزا دینے والی ویرانی ناچ رہی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کا باعث پیدا ہونے والی نقاہت سے اس کے پپوٹے بوجھل ہو رہے تھے۔ تالیس! جوبا اسے پہچانتے ہی غیر ارادی طور پر پوری قوت سے چیخ پڑا۔ گویائی اور سماعت کی قوتوں سے محروم وہ وفادار غلام خیمے کے وسط میں پہنچ کر واپس مڑا اور اپنے بائیں ہاتھ میں تھمی ہوئی شکستہ کلائی مشعل کے سامنے بلند کر کے حلق سے بے معنی آوازیں نکالنے لگا اور ہذیانی انداز میں ہنسنے اور اچھلنے لگا۔ اس کی داہنی کوہنی کے ٹوٹے ہوئے جوڑ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ فضا میں لہرا لہرا کر مشینی انداز میں ہنسے جا رہا تھا، جیسے تکلیف کی شدت سے اس کا دماغ الٹ گیا ہو۔ میری نگاہیں سردار جوبا کی دہکتی ہوئی غضبناک آنکھوں سے چار ہوئیں اور وہ مٹھیاں بھینج کر میری طرف بڑھنے لگا۔ تالیس کی آواز پر اب اندوناک نقاہت غالب آتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شرابیوں کی طرح بوجھل ہوئی جا رہی تھیں اور قدم بھی بہکنے لگے تھے۔ سردار جوبا کا قوی ہیکل اور سیاہ فام غلام تالیس اپنی داہنی کلائی اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھائے مشعل کے سامنے ہذیانی انداز میں چیخیں مار مار کر اچھل رہا تھا۔ اس گونگے اور بہرے غلام کے چہرے کے نقوش اذیت سے بگڑے ہوئے تھے اور اس کی بے معنی آوازوں میں لرزا دینے والی دہشت ناچ رہی تھی۔ اس کی داہنی کلائی کے ٹوٹے ہوئے جوڑ پر کوہنی سے گہرے سرخ خون کی لکیریں بہہ بہہ کر اس خیمے کے فرش کو لہو کا غسل دے رہی تھیں اور سردار جوبا کی دہکتی ہوئی غضبناک نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس اوہام پرست مجوسی کا چہرہ انجانی قوتوں کی دہشت سے بھی متاثر تھا۔ غصے اور خوف کے اس امتزاج نے اس کے کرخت نقوش میں ناقابل بیان ڈراؤناپن پیدا کر دیا تھا۔ تو نے مجھ سے کھلی ہوئی بدعہدی کی ہے حسین۔ وہ مجھ سے چند قدم دور ٹھہر کر ہیجان امیز آواز میں بولا۔ بدعہدی نہیں سردار، میں خوفزدہ آواز میں بولا۔ تالیس میرا تراشا ہوا دیوتا کا مجسمہ ماں نانی کے خیمے میں پہنچا آیا ہے۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں نہیں مان سکتا۔ جوبا اپنی مٹھیاں بھینج کر گرایا۔ تو نے اپنی ساری عمر جبرین میں گزاری ہے اور تو خوب جانتا ہے کہ رات کی سیاہی میں کھلے آسمان کے نیچے نکلنے والوں پر نحوست کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ تالیس اندھیرا پھیلنے کے بعد یہاں سے نکلا تھا اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا داہنا بازو کسی نے بے دردی کے ساتھ کوہنی کے جوڑ پر سے توڑ دیا ہے۔ تالیس تکلیف اور اذیت سے پاگل ہو چکا ہے۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی اور میں اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تالیس نخلستان تک پہنچ گیا تھا، ماں نانی اپنے خیمے سے غائب تھا، وہ مجسمہ۔ تالیس کی ایک بھیانک چیخ سے فضا لرز اٹھی اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ تالیس بوجھل اور بہکے ہوئے قدموں سے ناچتا ہوا تیزی سے میرے قریب آیا اور اپنی دہشت سے پتھرائی ہوئی سر آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر اس نے اپنا ٹوٹا ہوا بازو میرے پھٹے ہوئے گریبان میں پھنسا دیا اور ہذیانی کہہ کے لگاتا ہوا پھرتی کے ساتھ میرے خیمے سے باہر کھلی فضا میں نکل گیا۔ تالیس کے ٹوٹے ہوئے خون آلود بازو پر نظر پڑتے ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ تالیس کا وہ بازو واقعی درندگی کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ ٹوٹے ہوئے پتھروں کا وہ ڈھیر کچی زمین پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا، جسے چھیل چھیل کر میں نے پتھریلی چٹان میں سے جوبا کی مرضی کے مطابق ایک دیوتا کا پیکر ابارا تھا۔ سردار جوبا چند منٹ تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے تالیس کے خون میں نہائے ہوئے بے جان بازو کو دیکھتا رہا۔ باہر کی فضا میں گونجتے ہوئے تالیس کے ڈراؤنے قہقہے
آہستہ آہستہ فاصلے پر معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جہنم کے عذاب میں مبتلا بے شمار روحیں ہواؤں کے دوش پر نوحہ نہ ہوں۔ یہ دیکھ کر سردار جوبا پرجوش آواز میں یہ کہہ کر تیزی کے ساتھ تالیس کے بے جان بازو کی طرف جھپٹا اور اسے اٹھا کر پرجوش آواز میں بولا، اس بازو پر نیزے کی نوک سے ایک نشان بنا ہوا ہے، مقدس آگ کی قسم یہ ماں نانی کا نشان ہے، جس سے جبرین میں میرے سوا کوئی واقف نہیں۔ تالیس ماں نانی کے ہاتھوں اس حال کو پہنچا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، ہرگز نہیں مان سکتا کہ تالیس نے وہ مجسمہ ماں نانی کے خیمے میں پہنچا دیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے لرزہ خیز تھا۔ میری نگاہیں بے اختیار نیچے جھکتی چلی گئیں۔ تو نے مجھے تباہ کر دیا ہے حسین، سردار جوبا میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر تالیس دن کی روشنی میں یہ کام کرتا تو شاید ماں نانی کے ہاتھوں برباد نہ ہوتا۔ وہ راتوں میں آزاد پھرنے والی بدروحوں کی نحوست کا شکار ہوا ہے۔ ماں نانی پرسرار قوتوں کا حکمران ہے، نادیدہ روحیں اس کی غلام ہیں۔ نخلستان میں اس کے خیمے پر روشن سائے ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے ٹکرانے والوں کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں ملتی۔ تو اپنے آخری سانسوں پر ہے، مگر ماں نانی میری زندگی کو قابل رحم بنا دے گا۔ میں پاگل اونٹ کی طرح صحرا میں بلبلاتا پھروں گا اور ماں نانی بدروحوں کی طرح پتال میں بھی میرے پیچھے لگا رہے گا۔ میرا انجام بہت برا ہوگا، بس ذرا ہی دیر میں ماں نانی میری بو سونگتا یہاں پہنچنے والا ہے۔ جبرین کا وہ شہ زور سردار اوہام کے بنور میں پھنس کر کسی چوہے کی طرح سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی شجاعت بزدلی میں ڈل چکی تھی۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں غیر یقینی مستقبل کی تشویش اور بے رونقی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور وہ تالیس کی کلائی پر کندہ ماں نانی کے محسوس نشان کو یوں گور رہا تھا جیسے صحرا کی تاریک راتوں میں نظر آنے والا کوئی ڈرونا خواب حقیقت بن کر اس خون میں نہائی ہوئی کلائی میں سرایت کر گیا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے سردار، میں نے کچھ دیر سکوت کے بعد دھیمی آواز میں کہا۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو میرا تراشا ہوا مجسمہ بھی اب ماں نانی کے قبضے میں ہوگا۔ ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے میں کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ تدبیر؟ اور تیرے ساتھ؟ جوبا نے خوف اور حقارت سے میری جانب دیکھا۔ اب میں تجھے خوب سمجھ چکا ہوں حسین، تیری تیرا بختی اب ثابت ہو چکی ہے۔ جس زمین پر تیرا سایہ پڑ جائے وہاں تو شاید سبزہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ ماں نانی کے ساتھ ہی اب میں تجھ سے اور تیری رفاقت سے ڈرنے لگا ہوں۔ جوبا کے ان بے رحمانہ الفاظ پر میں تڑپ اٹھا۔ وہ اتفاقات کی سیاہی میرے چہرے پر مل رہا تھا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن میرے لب کام کر رہ گئے۔ میں جا رہا ہوں، جوبا میرے چہرے پر الوداعی نظریں ڈالتے ہوئے بولا۔ اب تیرا حشر ماں نانی کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ مجھے زینو کی بھی پرواہ نہیں۔ جبرین کی چپال میں بیٹھ کر اپنی آبرو لٹانا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ میں روایات سے بغاوت کر کے ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ شراب اور کنیزیں مجھے بلا رہی ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں اس پرخول خیمے میں تنہا رہ گیا۔ تالیس کی ٹوٹی ہوئی خون آلود کلائی جوبا حقارت سے فرش پر پھینک گیا تھا۔ فضا میں بہت دور سے آنے والی تالیس کی کربناک چیخوں اور ہذیانی قہقہوں کی آوازیں میرے وجود میں خوف اور دہشت کی پھریریاں دہرا رہی تھیں۔ اس خونی رات کا باقی حصہ میں نے بڑی المناک حالت میں گزارا۔ تالیس کا مردہ ہاتھ میں نے ڈرتے ڈرتے خیمے سے باہر پھینک دیا۔ تالیس کسی آوارہ بدرو کی طرح ساری رات جبرین کی بستی میں چیختا اور قہقہے مارتا آوارہ پھرتا رہا۔ کبھی اس کی آوازیں اتنی دور ہو جاتی کہ ان پر وہم کا گمان ہوتا اور کبھی وہ میرے خیمے کے آس پاس منڈلاتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس رات میں خیمے میں تنہا تھا۔ جوبا اپنے خیمے میں جا کر شراب و شباب کی مسرتوں میں اپنا خوف غرق کر رہا تھا۔ میرا محافظ ماں نانی کے خوفناک قہر کا نشانہ بن کر بستی میں در بدر مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہاں بظاہر کوئی نہ تھا جو میری راہ میں حائل ہوتا۔ میرے فرار کی راہیں صاف تھیں لیکن میں اس قید خانے سے باہر قدم رکھنے کی جرأت نہ کر سکا۔ مقدس علاؤ کے خونی رکھوالے ماں نانی کی دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چٹائیوں کے عقب سے نحیف و ناتواں ماں نانی کی چندیائی ہوئی مگر خون اشام نگاہیں میری ایک ایک حرکت کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اس رات مجھے ہر آن توسیہ کا انتظار رہا۔ اس کے تصور سے دل کو ڈارس سی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بنت نیل میری اس بد نصیبی کا کوئی حل ضرور نکال سکے گی، مگر رات ڈل گئی اور وہ نہ آئی۔ میرے کان فضاؤں میں ابھرنے والی ہر آہٹ پر جمے رہے، لیکن وہاں تالیس کی موت سے لرزتی ہوئی چیخوں اور آوارہ ہواؤں کے اسیبی شور کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دی۔ میں فضا میں کانسی کی گھنٹیوں کا لاہوتی ترنم سننے اور خوشبوؤں کا طوفان سونگھنے کو ترستا رہا، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ توسیہ بھی ماں نانی کے عطاب میں مبتلا کی جا چکی ہے۔ اگلی صبح جوبا کے 2 ہرکارے میرے خیمے میں آئے اور نیزوں کی نوک پر مجھے وہاں سے لے چلے۔ میرا بدن زخموں سے چور اور حواس منتشر سے تھے۔ باہر آ کر میں نے توسیہ کے فرحت آفریں سراپا کی تلاش میں بے تابی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔
لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ہاں، خیمے سے کچھ دور صحرائی ریت پر پردوں سے محروم مکروع گردنوں والے کئی مردہ اور گدھ بھیانک چیخیں مارتے تلیس کے مردہ ہاتھ کے لیے لڑ رہے تھے۔ میں جوبا کے خاص خیمے میں پہنچا تو وہاں کی فضا ابھی تک گزری ہوئی رات کے خمار سے بوجھل تھی۔ کنیزوں کے بکھرے ہوئے بال، پمال چہرے اور چور نگاہیں بتا رہی تھی کہ زمین پر لڑکتی ہوئی خالی صحرائیوں کی طرح ان کے جسموں سے بھی پچھلی شب ہر لذت نچوڑ لی گئی تھی۔ جوبا کے بڑے بڑے بال بے ترتیبی اور وحشت کے ساتھ اس کے چہرے اور شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی ہونہار آنکھیں ابھی تک شراب کے نشے سے دہک رہی تھیں۔ اس کے کٹے پھٹے اور زخم خوردہ چہرے پر عجیب سے محرومیاں نمایاں تھیں، اور وہ خود فراموشی کے عالم میں اپنے بدن پر ایک قیمتی چادر ڈالے مسند ہاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں جبرین کا خوفناک پروہت مانانی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی مانانی نے فضا میں اپنا منہ اٹھا کر کئی بار نتنے پھلائے اور جذبات سے آری سرد آواز میں بولا، حسین آ گیا ہے، کیا یہ زخمی ہے؟ میں اس کے زخموں سے رستے ہوئے خون کی بو سونگھ رہا ہوں۔ سردار جوبا کی ڈراؤنی آنکھیں میری طرف اٹھی اور وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ہاں مقدس مانانی، تو سچ کہتا ہے، یہ واقعی اپنے خون میں نہایا ہوا ہے۔ اس وقت تک میں مانانی اور جوبا کی مسند کے قریب فرش پر بچھے ہوئے قلین پر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں تیرے پاس اس لیے آیا تھا جوبا کہ حسین کو مانگ لوں۔ مانانی کی آواز میں ہلکا سا طنز چھپا ہوا تھا۔ مانانی کے الفاظ پر جوبا نے بے چینی سے مسند پر پہلو بدلا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے چہرے پر سیاہی آ کر گزر گئی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اب مانانی پچھلی رات کے واقعات کا تذکرہ چھیڑ کر بت اور تالیس کی کہانی دہرائے گا۔ میں اب تک اپنی کنیزوں کے نیلام کے لیے تیرے گونگے اور بہرے غلام تالیس کو ساتھ لے جاتا رہا ہوں۔ مانانی رکے بغیر اپنی بات پوری کر رہا تھا، لیکن یہاں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح جبرین کے در و دیوار سے سر ٹکراتا پھر رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دل خوف سے سست پڑنے لگا۔ ادھر جوبا کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ مانانی نے جس لاپرواہیانہ انداز میں تالیس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حالت کا ذکر کیا تھا، اس نے باقی اور کچھ جاننے سے گریز کا اظہار کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ غیر فطری تھا، کیونکہ مانانی جبرین میں ہونے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے قصے کی جڑ تک پہنچنے کا عادی تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری آمد سے قبل اس نے جوبا سے جو پچھلی رات کے پرسرار واقعات پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ مانانی خاموش ہوا تو اس کے ہونٹوں پر زہر میں ڈوبی ہوئی بے رحمانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی، جیسے سردار جوبا کو بے یقینی اور سنسنی میں مبتلا کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی ہو۔ لے جا، تو خوشی سے حسین کو لے جا، جوبا اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ منحوس ہے، تجھے کنیزوں کے معقول دام نہیں مل سکیں گے۔ مانانی زور سے ہنسا۔ منحوس ہے؟ تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ جوبا بری طرح بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپے، لیکن وہ کوئی معقول جواب نہ سوچ سکا۔ خیر، کوئی راز کی بات ہوگی۔ مانانی کا لہجہ زہریلا اور بے رحمانہ تھا۔ لیکن تو جانتا ہے کہ مانانی نحوستوں کا علاج جانتا ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں خیمے سے باہر نکلتا ہے اور آج تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگڑا۔ راز کی بات نہیں مقدس مانانی، جوبا اپنی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ پڑتے ہی تلملا کر بولا، جبرین میں اس کی عمر کے لڑکے آج بھی اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کر سوتے ہیں، لیکن اس کی نحوست اس کے ماں باپ کو نگل چکی ہے اور یہ خود ذلیل و رسوا ہو کر اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی انگلیوں میں آزر کے مسلک کی نزاکتیں سوئی ہوئی ہیں جوبا۔ مانانی بولا تو میں نے بھی اس کے الفاظ میں نیزوں کی چبھن محسوس کی۔ اپنے شب و روز اور خون کے ساتھ دیوتاؤں کے صنم تراشنے والے منحوس نہیں ہوا کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے جوبا کے شانے پر ہاتھ مارا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ میرے ذہن میں باریک باریک ٹانگوں والے سینکڑوں کن کھجورے رینگنے لگے۔ شکستہ اعصاب پر ناقابل برداشت تناؤ چھانے لگا۔ مانانی الفاظ کے ہیر پھیر میں جوبا کو بتا رہا تھا کہ وہ پوری سازش سے اسی طرح باخبر ہے جیسے وہ خود اس میں شریک رہا ہو۔ اس کے قہقہوں میں اعتماد کی گونج تھی۔ جوبا کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور اس کی قوت گویا مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر مانانی سے کہوں کہ تو مکار ہے، تو سب جانتا ہے، مگر ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے کھل کر اس کا اظہار نہیں کر رہا۔ ہاں، میں نے اپنی راتوں کا خون کیا ہے۔ میں نے شب و روز محنت کر کے اپنی روح کے قلب کو پتھر کے بے رحم کلیجے میں اتارا ہے۔ میں نے اپنی انگلیاں فگار کر کے ایک دیوتا کا بت تراشا ہے، اور ہاں، تالیس وہی مجسمہ لے کر جاتے ہوئے تیرے ہاتھوں گرفتار ہو کر تیری درندگی اور سزا کا نشانہ بنا ہے، مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ مانانی کی حفاظت کے سامنے میری زبان مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ تو اس کو آواز دے۔ کچھ دیر تک قہقہے لگاتے رہنے کے بعد مانانی نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا،
میں اس کی نگرانی میں اپنی کنیزوں کو لے کر اس بار مشرق کی طرف جاؤں گا۔ سنا ہے جبل کی بستی کے عمرہ اونچی بولیاں لگاتے ہیں۔ جبل؟ سردار جوبا نے حیرت سے دہرایا۔ وہ تو یہاں سے 2 روز کی مسافت پر ہے مقدس مانعانی۔ ہاں، مانعانی اس کے تحیر کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنا سارا مال بیچ کر 1 ہفتے میں لوٹ آؤں گا۔ اس بار مجھے نخلستان میں اپنے لیے پتھروں کا مکان بنوانا ہے۔ صحرائی آندھیوں میں ہر بار میرے خیمے کے تنکے بکھر جاتے ہیں اور پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس بار مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ لیکن کل چاند کی آخری شب ہے۔ حسین نے زینو کی آبرو لوٹی ہے۔ بستی کی روایت کے مطابق اس رات میری کنیزیں اسے مقدس الاؤ کے شعلوں اور دھوئیں پر الٹا لٹکا کر ہلاک کر دیں گی۔ سردار جوبا نے سراسیمہ لہجے میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ جبرین کا قانون مانعانی کی مرضی کا دوسرا نام ہے جوبا۔ مانعانی کی آواز یک لخت کرخت ہو گئی۔ میں ارادہ بدل چکا ہوں۔ حسین زندہ رہ کے اس کا عذاب بھگتے گا۔ سردار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ اس نے اشارے سے کنیزوں کو رخصت کر دیا اور دھیمی آواز میں بولا، مقدس مانعانی، میں تیرا ہر حکم مانتا ہوں، مگر بستی والے روایات سے بغاوت پر میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی لوارث نہ ہو، اور اس کو چوپال میں جانے سے روکنے کے لیے حسین کو معاف کیا ہے۔ تو یہ کیوں بھول رہا ہے کہ حسین نے زینو کو اپنی زر خرید کنیز بنا لیا ہے؟ جبرین والے اپنے نیزے زہر میں بجھا کر میرے اوپر آ پڑیں گے، میری کنیزیں لوٹ لی جائیں گی، میرے خیمے کو آگ لگا دی جائے گی، میرا سر ٹھوکروں میں لڑکھا دیا جائے گا۔ یہ سب میں نہیں جانتا، مانعانی نے بے رحمانہ سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ حسین زندہ رہے گا اور میں آج ہی اس کے ساتھ جبل کی بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ ظلم نہ کر مقدس مانعانی، سردار جوبا کی آواز بھر گئی۔ مانعانی کی ہڈیوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی سازش کرنے والوں پر ظلم روا ہے جوبا۔ مانعانی مسند سے اٹھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے تیرے خلاف سازش کی تھی۔ جوبا نے بے اختیار اپنے بال نوچ ڈالے۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مگر پھر میں نے تیرے خوف سے راستہ بدل لیا۔ حسین نے تالیس کو بہکایا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ مجسمہ تالیس کب لے کر گیا۔ مجسمہ؟ سازش؟ مانعانی نے مکارانہ معصومیت سے دہرایا۔ جوبا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا دوست ہے، تو ہرگز میرے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ مقدس مانعانی، سردار جوبا اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑا۔ اس کے سارے بدن پر زلزلے کی سی کیفیت طاری تھی۔ طنز کے تیروں سے میرا کلیجہ چھلنی کرنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ رونا بزدلی ہے جوبا۔ مانعانی کا لہجہ زہریلا اور تیور خوفناک تھے۔ اگر جبرین کے شہ زوروں کو علم ہو گیا کہ ان کا سردار بچوں کی طرح روتا ہے تو وہ ابھی تجھ پر یلغار کر دیں گے۔ جوبا کا بدن ایک بار تیزی سے کانپا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں نم تھیں اور چہرے کے بگڑے ہوئے نقوش بھیانک لگ رہے تھے۔ حسین نے تالیس کو میرے نہیں تیرے خلاف بہکایا تھا۔ مانعانی کے منہ سے رازدارانہ سرگوشی میں نکلے ہوئے یہ الفاظ میرے ذہن پر وزنی ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ جوبا، تجھے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں۔ حسین نے تالیس کو غلامی سے رہائی کا مژدہ سنا کر تیرے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ مانعانی یہ کہہ کر تیزی کے ساتھ آگے جھپٹا اور سردار کی مسند خاص الٹ دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مانعانی نے میری زبان مجھ پر ہی الٹ دی تھی۔ ادھر مسند کے الٹتے ہی جوبا کے منہ سے دبی دبی تخیر امیز غراہٹ نکلی اور اس کی متخیرانہ نگاہیں میرے تراشے ہوئے پتھر کے اس دیوتا پر جم کر رہ گئی جو مسند کے الٹتے ہی سامنے نظر آ رہا تھا۔ مجھے توسیہ کی زبانی علم ہوا تھا اور میں خوب واقف تھا کہ جوبا کے غلام تالیس نے مجسمہ مانعانی کے خیمے میں پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر مانعانی ہوشیار تھا۔ اس نے تالیس سے رنگے ہاتھوں پکڑ کر معذور کر دیا، اذیت سے اس گونگے اور بہرے غلام کا دماغ الٹ دیا اور وہ کسی کو اپنی کہانی سنانے کے قابل نہ رہا۔ مانعانی نے مجسمہ اس سے چھین کر اپنی پرسرار قوتوں کے سہارے جوبا کی مسند کے نیچے چھپا دیا۔ اس طرح اس نے جوبا کو دہشت زدہ کرنے کے ساتھ ہی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جبرین میں صرف جوبا ہی میرا ہمدرد ہے۔ اس گنونے حربے کے بعد جوبا کا دل میری طرف سے ہرگز صاف نہ ہوتا اور میں مانعانی کے چنگل میں جا پھنستا۔ حسین، لعنت ہو تیری صورت پر، تیرے باپ دادا کی روحوں پر۔ جوبا میری طرف پلٹ کر کسی زخمی درندے کی طرح دوڑا۔ تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کی سازش بہت کامیاب تھی۔ مانعانی میرے اور جوبا کے درمیان نفرتوں کی خلیج بڑھائے جا رہا تھا، لیکن حسین یہ بھول گیا تھا کہ جب جبرین کی مٹی تک سو جاتی ہے تو مانعانی جاگتا رہتا ہے۔ میں نے تالیس کو تیرے خیمے سے نکلتے ہوئے پکڑا تھا اور پھر اسے معذور کر کے آزاد کر دیا تاکہ اس کے حشر سے سازش کرنے والے عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میں وحشت زدہ آواز میں بول پڑا۔ مانعانی جھوٹ نہیں بولتا، جوبا مٹھیاں بھینچ کر گرایا۔ بس 2 روز بعد تیری ابنتناک موت اٹل ہے۔ نہیں جوبا، مانعانی کی پرعزم آواز ابھری۔ تو بھول رہا ہے کہ مانعانی کا ارادہ بدل چکا ہے۔
یہ اب میرا غلام بن کر زندہ رہے گا۔ جوبا کے چہرے پر ایک بار پھر تذبذب جھلکنے لگا۔ مگر مقدس ماں نینی، میں بستی والوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ بوڑھے ماں نینی کے چہرے پر کرختگی ابھرے۔ اس نے جوبا کو تہمکانہ انداز میں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان دونوں کے عقب میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ماں نینی نے جوں ہی دروازے سے پردہ اٹھایا، جوبا کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ کھیل ختم ہو گیا۔ پردہ گرا دے ماں نینی، پردہ گرا دے۔ پھر ہم تینوں اندر لوٹ آئے۔ اس وقت جبرین کے سردار جوبا کا خیمہ محاصرے کی حالت میں تھا۔ جبرین کے لوگ نیزوں، کمانوں اور ترکشوں سے لیس خیمے کے چاروں طرف موجود تھے، اور اندر میرا تراشا ہوا دیوتا کا مجسمہ موجود تھا۔ جبرین والے یقیناً ماں نینی کی ہدایت پر ہی باہر جمع ہوئے تھے۔ اگر ماں نینی باہر نکل کر انہیں بتا دیتا کہ جوبا کے خیمے میں مسند کے نیچے سے ایک بت برآمد ہوا ہے اور جوبا چھپ کر اسے پوچھتا ہے، تو وہ سب وحشیانہ نعرے مارتے، آنن فانن میں جوبا کے بدن کے ٹکڑے اڑا کر اس کے خیمے کو آگ لگا دیتے۔ دوسری طرف جوبا اگر میرے بارے میں ماں نینی کی بات مان کر مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر لیتا تو شاید ماں نینی خاموش ہو جاتا، لیکن جبرین والے روایت شکنی کے جرم میں جوبا کے لہو سے ہولی کھیلنے پر اتر آئے تھے۔ جوبا کے لیے دونوں ہی صورتیں جاں غسل تھیں۔ یہ سب تیرے خیمے کے گرد میرے اشارے کے منظر ہیں۔ ماں نینی کا چہرہ فاتحانہ شان سے دمک رہا تھا۔ انہیں کچھ علم نہیں ہے کہ اس خیمے میں کیا کھیل ہو رہا ہے۔ اب اگر تو نے حسین کو اپنی مرضی کے مطابق میرے حوالے نہ کیا تو بت پرستی کے الزام سے نہ بچ سکے گا، اور یہ ابھی تجھے رون ڈالیں گے۔ تو خوب سوچ لے، میں تجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیتا ہوں، مجھے آخری فیصلہ چاہیے۔ جوبا کسی زخم کھائے ہوئے بیڑیے کی طرح بے چینی سے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کے ساتھ ہی بے بسی بھی ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کبھی اس مجسمے پر جم جاتی تھی اور کبھی وہ مجھ کو پھاڑ کھانے والے انداز میں گورنے لگتا تھا۔ ماں نینی قلین پر بیٹھ کر ایک سرائی سے شراب پینے میں منہمک ہو گیا تھا اور میں شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ مجھے ماں نینی کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا حشر اسی کے ہاتھ ہوگا، اور اسی لیے وہ میرے لیے جوبا سے سودے بازی کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنا غلام بنا کر میری مٹی پلید کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے زندہ رکھنے میں اس کا کوئی بڑا مقصد کار فرما ہو۔ پوری بستی میں صرف میں ہی ایسا شخص تھا جسے توسیہ کا راز معلوم تھا، اور جس دن بھی توسیہ کا راز جبرین والوں میں عام ہوتا، اسی روز نہ صرف وہ ماں نینی کی ظالمانہ قید سے رہا ہو جاتی، بلکہ تباہی و بربادی ماں نینی کا مقدر بن جاتی۔ ماں نینی کو خوب علم تھا کہ مجھے توسیہ سے محبت ہے، مگر میں اپنی جان کے خوف سے توسیہ کی کہانی اپنے سینے میں چھپائے پھر رہا تھا۔ چاند کی آخری رات کو جب موت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ سپر ہو جاتی تو میں اپنی بے مقصد موت کے ذریعے شاید توسیہ کی رہائی اور ماں نینی کی بربادی کا سامان کر جاتا۔ مقدس علاؤ کے شعلوں پر تڑپتے ہوئے جب میں چیخ چیخ کر توسیہ پر ماں نینی کے ظلم کی داستان سناتا تو اس کی بازگشت جبرین کے ہر گھر میں گونجنے لگتی۔ یوں میں تو مر جاتا، لیکن ماں نینی بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ اس ملعون نے یقیناً مجھے مایوسی کے اس درجے پر پہنچ کر زبان کھولنے سے باز رکھنے کے لیے زندہ رکھنا چاہا تھا، تاکہ میرے مرتے دم میں توسیہ کا راز لوگوں تک نہ پہنچا سکوں، اور وہ خود نہ صرف زندہ رہے بلکہ توسیہ کے معصوم روح سے اپنا آبائی انتقام لینے پر بھی قادر رہے۔ جوبا کافی دیر تک خیمے میں ٹہلتا رہا۔ فضا پر موت کا غمگیر سکوت طاری تھا۔ آخر کسی خیال کے تحت جوبا کی آنکھیں تیزی کے ساتھ چمکنے لگی اور وہ ماں نینی کے قریب جا پہنچا۔ آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں آتیش دیوتا کی کہانی سے باخبر ہوں، اس نے ماں نینی کے شانے دبوچ کر جوشیلی آواز میں کہا۔ تو راتوں کی سیاہی میں آتیش دیوتا کا روپ دھار کر جبرین کی کماریوں کے بستروں میں سوتا رہا ہے۔ آتیش کی کہانیوں سے جبرین کی ہر عورت باخبر ہے، لیکن مرد اللہ علم ہے۔ ایک ثانیے کے لیے ماں نینی کا شکن آلود چہرہ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور کہا لگا کر بولا، باہر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ مقدس اللہ کا رکھوالا ماں نینی راتوں کی سیاہی میں جبرین کی کماریوں کو آتیش دیوتا کا فریب دیتا ہے، اور تجھ سے اس بت کا ثبوت مانگیں گے۔ میرا مقصد وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے۔ جوبا کی آواز بدستور جوشیلی تھی۔ تیرا نام درمیان میں لائے بغیر میں اپنی جان بچاؤں گا، اور ہاں، میں حسین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ماں نینی کی آواز میں تخیل سمٹ آیا۔ باہر چل، تو سب کچھ سمجھ جائے گا۔ آتیش دیوتا کا مجسمہ کسی نے نہیں دیکھا، ہماری پچھلی نسلیں اسی کی پجاری تھی۔ میں حسین کے تراشے ہوئے مجسمے کو آتیش دیوتا کا پیکر کہوں گا، اور تو دیکھے گا کہ جوبا کس طرح جبرین والوں کے قہر سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ پھر جوبا میرے اور ماں نینی کے ہمراہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بدن پر ابھی تک چادر لپٹی ہوئی تھی۔ باہر آ کر وہ مٹی کے چبوترے پر جا چڑھا۔ خیمے کا محاصرہ کرنے والوں میں دبی دبی بے چین سرگوشیاں ابھریں، لیکن جوبا نے پورے اعتماد انداز میں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا اور پلٹ کر خیمے کی طرف دیکھنے لگا۔
جب اس کے آدمیوں نے پتھر کا بت اس کے قدموں میں لا کر رکھا تو خیموں کے چاروں طرف پھیلے ہوئے لوگ سمٹ کر چبوترے کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان کے تیور چڑھتے جا رہے تھے اور ہاتھ ترکش کی جانب بار بار بڑھ رہے تھے۔ سنو اس بستی کے رہنے والوں، جوبا کی آواز گونجی۔ جوبا کی آواز گنجیلی اور پر اعتماد تھی۔ تم جانتے ہو کہ سینکڑوں برس پہلے تمہارے باپ دادا آتیش دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ فتح و کامرانی زندگی اور خوشحالی کے لیے وہ اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ مجمع میں بے چینی کی لہر شدید ہو گئی۔ پیچھے والے پنجوں کے بل اچک کر چبوترے پر پڑے ہوئے مجسمے کو دیکھنے کے لیے بے چین نظر آنے لگے، مگر جوبا رکے بغیر جوشیلی آواز میں کہتا رہا، پھر ان کو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی قوت آگ ہے اور اس کی پوجا ہی میں نجات اور خوشحالی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے آتیش کے بتوں کو آگ میں جلا کر اپنا مسلک بدل لیا۔ پھر وہ دور آیا کہ ہم بت پرستوں کے ہاتھوں رسوا ہو گئے۔ اپنی جانوں کے خوف سے ہم نے صحرا کے اس گمنام گوشے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور یہاں اگیاری تعمیر کر کے مقدس الاؤ روشن کر لیا، جو آج تک اپنی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لیکن سنو، ہم اب بھی آتیش دیوتا کے اثر میں ہیں۔ آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ آتیش دیوتا راتوں کی سیاہی میں جبرین کی کنواریوں کی کوکھ میں زرخیزی کے جوہر بکھیرتا رہا ہے۔ ٹھہرو، خاموشی سے سنو۔ وہ اونچی اور بے چین سرگوشیوں پر زور سے دوڑا۔ یقین ہو تو جاؤ، مقدس آگ کی قسم دے کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھ لو، وہ سچی ہیں تو تم یہ سب جان جاؤ گے۔ مجمع پر موت کا سکوت چھا گیا۔ بستی کی روایات کا مجرم حسین ایک سنگ تراش ہے۔ تم میرے قدموں میں جو مجسمہ دیکھ رہے ہو وہ اسی نے تراشا ہے۔ یہ آتیش دیوتا کا مجسمہ ہے۔ مجمع میں ایک دم شور و غل بلند ہوا۔ کئی کمانوں سے پیاسے تیر اٹھتے ہوئے میری طرف آئے اور میں چیخ مار کر مانانی کے عقب میں چھپ گیا۔ جو ہی جبرین کے قزاقوں کی دیوار حرکت میں آئی، مانانی بھی اچھل کر چبوترے پر چڑھا اور جوبا کے ہمراہ مشتعل لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دینے لگا۔ مانانی کے دخل کا خاطرہ اثر ہوا۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ تیر اپنے اپنے ترکشوں میں لوٹ گئے، لیکن ان سب کی بوکی نگاہیں اب بھی میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ کیا تم سب بہرے ہو گئے ہو؟ دیکھو، جبرین کی فضا تالیس کی دہشت ناک چیخوں سے ابھی تک لرز رہی ہے۔ حسین کے اوزار خود بہت اس کے پاس پہنچے اور یہ چپکے آتیش کا بت تراشتا رہا۔ پچھلی رات اس کے محافظ تالیس کو پتہ چلا کہ اس کے سردار کا قیدی سنگ تراشی کرتا رہا ہے، تو وہ مشتعل ہو کر حسین پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آتیش حسین کی گردن توڑتا، آتیش کا بت زندہ ہو کر اس سے لپٹ گیا۔ سردار کی آواز میں ڈرامائی طور پر خوف ابھرا اور پھر اس کا داہنا ہاتھ کوہنی کے جوڑ سے اکھاڑ دیا، اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ تالیس پاگل ہو کر جبرین کے طول و عرض میں سر ٹکراتا پھر رہا ہے۔ تالیس کا حشر دیکھ کر میں ڈر گیا ہوں۔ حسین پر آتیش کی مہربانیوں کا سایہ ہے۔ ہم کتنے بھی شہ زور ہوں لیکن دیوتاؤں سے نہیں لڑ سکتے۔ جوبا نے قدرے توقف اختیار کر کے مجمع پر نگاہیں دوڑائیں۔ ان سب کے تیور اتر چکے تھے۔ چہروں پر حیرت اور نگاہوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ جوبا نے اپنے اوہام پرست قبیلے کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ ڈال دیا تھا اور وہ سب اپنے قہر و غضب کو بھول کر جوبا کے بولنے کے منتظر تھے۔ زینو میری بیٹی ضرور ہے، جوبا پھر بولنے لگا، مگر مقدس الاؤ کی قسم، میں اسے چپال سے بچانا نہیں چاہتا۔ میں اسے آگ کر چکا ہوں۔ وہ اب میری بیٹی نہیں ہے۔ اس پر تمہارا حق ہے۔ تم چاہو تو اس کے بال پکڑ کر اسے ابھی چوپال میں لے جاؤ، مگر میں حسین کی سزا میں فریق نہیں بن سکتا۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب میں بھی آتیش کے قہر کا نشانہ بن کر تالیس کی طرح جبرین کی گلیوں میں چیختے پھرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سردار جوبا کے خاموش ہوتے ہی ہجوم میں سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ تالیس کی اندوناک چیخیں اس وقت بھی فضاؤں کے دوش پر آوارہ تھی اور وہ سب لوگ فیصلہ کی قوت کھو چکے تھے۔ جوبا نے خاموشی کے دوران ان سب کے ذہنی ہلاک کا اندازہ لگایا اور ان کے سنبھلنے سے قبل ہی اپنی تجویز بیان کرنے لگا۔ حسین مجرم ہے، اسے کسی قیمت پر آزاد نہیں کیا جا سکتا، بس یہی کافی ہے۔ ہم اس کا خون نہیں بہائیں گے۔ میری تجویز ہے کہ اسے تا زندگی مقدس مانعانی کی غلامی میں دے دیا جائے۔ تپتے ہوئے سورج کی روشنی میں نخلستان کی مشقت اس کے لیے عذاب سے کم نہ ہوگی۔ ہجوم نے نیزے اچھال کر اپنی تائید کا اعلان کیا۔ لیکن اس مجسمہ کا کیا ہوگا؟ مجمع میں سے کوئی پوری قوت سے چیخا۔ بستی میں کئی سرکش اونٹ موجود ہیں۔ اس مجسمہ کو کسی پاگل اونٹ کے پشت سے باندھ کر اسے کھلے صحرا میں دور تک ہانک دیا جائے گا۔ اس طرح ہم اس بت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جوبا کے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے۔ فضا جبرین کے قزاقوں کے وحشیانہ نعروں سے لرز اٹھی۔ وہ سب جوبا کے ہمنوا تھے۔ اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے اسی لیے تمہیں یہاں بلایا تھا، مانانی نے تہمکانہ آواز میں ان سے کہا، اور وہ ٹولیوں کی صورت میں وہاں سے لوٹنے لگے۔ جوبا اور ماں نانی کی نگاہیں چار ہوئی اور میں ان کے چہروں کی تحریر پڑھ کر کانپ اٹھا۔ اپنا وقار اور برم جیت لینے پر جوبا کی آنکھوں میں خونخوار سرخی جھلک آئی تھی۔
اور ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے چیلنج اور خون کی پیاس ابھر آئی تھی۔ سردار اور مقدس پروہت کے درجے سے گر کر وہ دونوں ایک دوسرے کے خون اشام حریف بن چکے تھے۔ جوبا واپس اپنے خیمے میں جا گھسا۔ مانانی نے مالکانہ شان سے میری طرف دیکھا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس جانب لیتا چلا گیا جہاں ایک کھونٹے سے اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ مانانی کے قدموں کی آہٹیں سن کر وہ اونٹ محبت برے انداز میں بلبلاتا ہوا بے چینی کے ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ مانانی نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اونٹ اشکولا لے کر تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ مانانی نے اونٹ کے سنبھلنے پر اس کی چرمی نکیل میرے منہ پر اچھال دی۔ نہلستان کا راستہ تیرا دیکھا بالا ہے، لیکن ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہ اونٹ بڑا سرکش ہے۔ میری پیشانی پر مانانی کی غلامی کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ میں نے نکیل کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اپنے نئے آقا کی سواری کو نہلستان والی راہ پر ڈال دیا۔ جوبا کے خیمے سے گھروں کو لوٹنے والی لوگوں کی ٹولیاں رک رک کر مقدس مانانی کو تعظیم دینے لگی۔ وہ سب نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے پارساؤں کی بستی میں کوئی راکشس گھسایا ہو۔ میں زیادہ دیر تک ان کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا اور مجرموں کی طرح نگاہیں جھکا لی۔ راستے بھر اپنی بد نصیبی اور بے کسی کی دنیا میں کھویا رہا، اور جب بستی سے نکلنے کے بعد لہلہاتا ہوا نہلستان نظر آیا تو بے اختیار میرا دل تڑپ اٹھا۔ نگاہیں بے قراری کے ساتھ توسیہ کی تلاش میں بھٹکنے لگی، لیکن اس کا کہیں نشان نہیں تھا۔ بنت نیل صحرا کی وسطوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ تو جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ سزا بھگت رہی ہے۔ مانانی کی مرضی سے انحراف کرنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں ہر روز نہلستان سے کسی لمبے سفر پر چلا جاتا ہوں، لیکن میری نگاہیں باجرے کے پودوں کی اوٹ سے اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی۔ ویران علاقے میں آنے کے بعد مانانی نے سرد آواز میں کہنا شروع کیا، وہ مجھ سے چھپ چھپ کر تجھ سے ملتی تھی اور میں نے اسے بہت دور ان پہاڑوں کے دھواں اگلتے دہانے میں قید کر دیا ہے، جن کے سینوں میں مقدس آگ کے الاؤ انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں۔ وہاں جہنم کی گرمی اور دماغ کو الٹ دینے والی زہریلی ہواؤں کا راج ہے۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ تجھے کسی خواب کی طرح بھول جائے۔ مانانی کے سامنے پتھروں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ تو صرف ایک روح ہے، جبرین والوں کے آبائی دشمن کی اکلوتی بیٹی کی روح، جس کا کوئی ساتھی اور ہمدرد نہیں۔ میں نے سر گھما کر کرب آلود نگاہیں مانانی کے چہرے پر ڈالی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اب تو مانانی کا غلام ہے، اگر آئندہ مجھ سے نگاہیں چار کرنے کی گستاخی کی تو انہیں جلسا دوں گا۔ اس کی آواز کی کڑک سے اونٹ بڑک اٹھا۔ اگر میں نکیل کھینچنے میں ذرا بھی سستی سے کام لیتا تو وہ مجھے رونتا ہوا آگے نکل جاتا۔ مانانی نے مجھے اپنے خیمے سے دور نہلستان میں چھوڑ دیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔